اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما للکافرین عسیرا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ فرقان کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کی منظر کشی فرمائی گئی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بکثرت فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو کر دوبارہ پیدا ہوگی، اور الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی جو بہت بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس دن میں بھی فرمایا کہ اللہ کریم کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ بہت بڑا رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو لوگ رحمت قبول نہیں کرتے، خود غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اس لیے نہیں کہ اللہ کریم ان سے کوئی زیادتی فرما رہے ہیں۔ اللہ تو رحمان ہے، یعنی اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ کوئی اس کا ثانی نہیں۔ وَقَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ عَسِيرًا، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے بہت مشکل دن ہوگا، بہت ہی مشکل۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، زیادتی کرنے والے لوگ، ناروا کام کرنے والے لوگ، ظلم کرنے والے لوگ۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو اس کے صحیح طریقے سے نہ کرنا ظلم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام جو اس کے صحیح جو طریقے اس سے ہٹ کے کیا جائے، تو یہ کوئی کام محیط ہے انسانی زندگی کو۔ اللہ کریم کا نظام ایسا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، اسے بات سننے کی فرصت بھی نہیں، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ جنہیں ہم بیکار سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے طور پر مصروف ہوتے ہیں۔
وہ جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے تو ظالم ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسانی مزاج یہ ہے کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی صحیح کر رہا ہوں، اس نے اپنے دلائل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ لیکن غلط اور صحیح کا معیار ہے اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی اور تعلیم و تربیت جو آپ نے فرمائی، آپ کا حسن عمل جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ قرآن حکیم کی ساری تعبیر، ساری تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے، صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے قرآن کریم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست سنا، اس کا مفہوم سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم کی ہر وہ تفسیر معتبر ہوگی جو صحابہ کے عمل کے مطابق ہوگی، اس سے ہٹ کر کوئی گرامر اور صرف و نحو کے زور سے مختلف معنی نکالتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اس دن ظالم ہاتھ کاٹیں گے، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے کہ کاش یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے زندگی گزارنے کا راستہ نبی کے ساتھ اختیار کیا ہوتا، یعنی وہ راستہ اپنایا ہوتا جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں معیت رسول نصیب ہوتی، ہم اس راستے پہ چلتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور دنیا کی طرف کھینچنے والے دوست اور دنیا داری میں اور اللہ کی نافرمانی میں ملوث کرنے والوں دوستوں سے کاش ہم نے دوستی نہ کی ہوتی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ کسی شخص کی پہچان اس کے ارد گرد کے لوگوں سے ہو جاتی ہے، جس مزاج کا آدمی ہوتا ہے اس طرح کے لوگ اس کے گرد ہوتے ہیں۔ اگر وہ خود نیک ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے بھی نیکی کی طرف چلنے والے ہوں گے، وہ خود نیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ مل کر کوئی دوسرا نیک نہیں ہوگا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس دن اسے احساس ہوگا کہ میں فلاں کو، یعنی ایسے لوگوں کو جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، جو خود برائی پہ عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، کاش ان سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی۔ ہم بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے، اور ان دنوں کثرت سے وہ سننے میں، اخباروں میں بھی، ٹیلی ویژن میں بھی آ رہی ہے کہ جی حکمرانوں کے مشیر جو ہیں وہ غلط لوگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ کیا غلط لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ خود بنیادی طور پہ غلط ہوتا ہے اس کے ساتھ ملنے والے بھی غلط لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے اپنے اندر صلاحیت ہو
تو اس کے ساتھ ملنے والے بھی باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، اور اچھے نہ ہوں تو پھر وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو انسانی مزاج ہے کہ الزام دوسروں پہ دھرتا ہے، اپنی غلطیاں قبول کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ فلاں نے مجھ سے یہ کرا دیا، فلاں نے یہ کرا دیا، فلاں نے یہ کرا دیا۔ تو یہ فلاں جو ہوتے ہیں ہمارے گرد وہی لوگ جمع ہوتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے مزاج کے خلاف دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ میرا تعلق، میرا اٹھنا، میری دوستی، میری بات چیت کیسے لوگوں کے ساتھ۔ بخاری شریف میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطار کی دکان، کہ دکان پہ بیٹھنا شروع کریں گے آپ تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی قسم کا عطر آپ خرید لیں، نہ خریدیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی روئی پہ لگا کے تھوڑا سا آپ کو تحفتاً دے دے کہ یہ پاس رکھو۔ اگر یہ بھی نہ ہوگا تو جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے تو ایک معطر فضا میں، ایک خوشبودار ماحول میں، ایک اچھے ماحول میں اس خوشبو سے استفادہ تو کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا برے لوگوں کی مجلس لوہار کی دکان ہے جہاں لوہا گرم کر کے کوٹا ڈھالا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ٹکڑا اڑ کر پڑے اور آپ کو جلا دے، زخمی کر دے۔ ایسا بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آگ کی تپش اور دھواں اس بھٹی کا وہ تو آپ کو آتا ہی رہے گا۔ اسی کا مفہوم کسی نے فارسی میں شعر میں ڈھالا کہ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت سالے ترا سالے کنت، اچھے لوگوں کی مجلس تمہارے اندر بھی اچھائی پیدا کر دے گی۔ وہ صحبت تالے ترا تالے کنت، اور بدکاروں کی صحبت میں آدمی بدکار ہو جاتا ہے۔ کم از کم جتنی دیر بیٹھا رہے اتنی دیر تو خرافات سنتا رہتا۔ اس وقت احساس ہوگا کہ میں نے کیسے لوگوں کا ساتھ دیا، کن لوگوں سے دوستی کی، اور جس نے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستی کی دنیا میں اور پھر اسی دنیا میں گم ہو گیا، فرمایا اس دن اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے۔ کاش ایسے لوگوں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اللہ کی طرف سے نصیحت آئی، اللہ کا کلام آیا، اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر و تعبیر فرمائی، تو یہ ایسا آدمی تھا، یہ ایسے لوگ تھے میرے دوست کہ انہوں نے مجھے اس سے الگ کر دیا۔ اب اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اپنا تجزیہ کریں کہ صبح سے شام تک جو ہم کرتے ہیں، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ جانچتے اور تولتے رہتے ہیں، اپنا پتہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے دوسروں کا جواب نہیں دینا، ہم نے جواب اپنا دینا۔ تو فجر سے اٹھ کر رات کے سونے تک کیا ہم اپنی زندگی کو اتباع رسالت پناہی میں ڈھالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ تمام عبادات، تلاوت، اذکار، تسبیحات، ذکر قلبی، مراقبات، سب کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ عملی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور آپ کے ارشادات کے تابع ہو جائے۔ یہ پھل ہے، ثمر ہے، نتیجہ ہے جو سارے مجاہدے سے، ساری عبادات سے، نماز روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے
بعض ساتھیوں کو بڑا وہم ہوتا ہے نا، اس سے پوچھتے ہیں میرے مراقبات کہاں ہیں، تم مجھے بتا دو۔ بھئی خود دیکھو کتنی رغبت پیدا ہوئی ہے اتباع شریعت میں، غلطی ہو جائے تو کتنی چوٹ لگتی ہے دل پر کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کس خلوص سے توبہ نصیب ہوتی ہے، کتنا تعلق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیونکہ یہ جو تعلق بالرسول ہے یہی بنیاد ہے تعلق باللہ کی۔ آگے ارشاد ہوتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یعنی برا ساتھ، برے لوگوں کی دوستی، بدکاروں کی دوستی شیطان کی دوستی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے محروم ہوتے ہیں وہ شیطان کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ دو میں سے ایک طرف ہر بندہ ہوتا ہے، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں۔ تو یہاں بات تو چل رہی تھی آیہ کریمہ میں، وہ اپنے دوستوں کو کوس رہا تھا میدان حشر میں کھڑا ہو کر کے جو کچھ یہ کرواتے وہ تو سب کچھ الٹ نکلا۔ تو اب تو کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے، نہ یہاں رشوت دی جا سکتی ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ طاقت سے کوئی چھڑا سکتا ہے۔ سارے اختیارات اللہ رب العزت کے ہیں، حکومت ملک اس کا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ کاش میں نے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے نبی کی معیت اختیار کی ہوتی اور آپ کی اطاعت کرتا، آپ کی غلامی کرتا، آپ کے ارشاد کے مطابق زندگی بسر کرتا۔ تو وہ تو محدود زندگی تھی، تھوڑا سا ٹائم سپیس تھا، اب لامحدود زندگی سامنے ہے جو ساری اس نہج پہ گزارنی پڑے گی جس طرح دنیا میں پسند کی تھی۔ پھر اپنے ان دوستوں کو کوسے گا جو اسے برائی کی طرف لے کر جاتے تھے، اور کہے گا کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کے ارشادات چھڑا دیے اور مجھے دوسرے راستے پہ لگا دیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اب کیوں گھبراتے ہو، کان الشیطان للانسان خذولا، کہ شیطان تو انسان کو رسوا کرنے ہی کی کوشش کرتا ہے، اس کی حمایت نہیں کرتا، موقع پر جواب دے دیتا ہے کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ جو بدکاروں کی دوستی ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان کے ساتھ دوستی، کیونکہ یہ شیطان کے نمائندے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کریم اسے ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ والذین جاہدوا فی سبیلنا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ خالص میری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں انہیں اپنے راستے دکھا دیتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے راستے، اپنے قرب کے راستے اس طرح سے دکھاتا ہے کہ اس بندے کو اپنے نیک بندوں کی صحبت میں پہنچا دیتا ہے، یعنی اس پہ ایسا کرم کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کو پانے کی، اللہ کی رضا کی طلب پیدا ہو جائے تو ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اسے اپنے نیک بندوں کی محفل میں پہنچا دیتا ہے، اور یوں وہ اسے نیکی نصیب ہو جاتی ہے، نیک رائے نصیب ہوتی ہے، نیک عمل نصیب ہو جاتا ہے۔ تو رہے بدکار
اور برے لوگ جنہوں نے اتباع رسالت چھوڑ دیا ہوا ہے، فرمایا یہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جو لوگ شیطان کی غلامی کر لیتے ہیں تو پھر وہ رفتہ رفتہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اور شیطان ان کے دل میں اپنی باتیں القاء کرتا رہتا ہے، باتیں ڈالتا رہتا ہے، انہیں سمجھاتا رہتا ہے، یہ کہو، یہ کرو، یہ کہو، یہ کرو۔ تو یوں ان کے طفیل بندہ شیطان کی بات ماننے والا بن جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہوں گے جو دعوے اسلام تو رکھتے ہوں گے، مر گئے، جنازہ پڑھا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے، قبروں پر کسی کی مقبرہ بن گیا، کسی پر چونا لگا دیا، کسی پر جھنڈے گاڑ دیے۔ جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہاں تو بات سب کے سامنے آ جائے گی کہ اب سوائے بارگاہ رسالت کے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، غضب الہی سے بچنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ تو جو بھی دعوے، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اسے اس طرف جانے کی تو ضرورت کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ جن کا دعوی اسلام ہوگا وہ جب اٹھیں گے تو ہر کوئی دوڑے گا لوائے حمد کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوائے حمد جھنڈا گڑا ہوا ہوگا، اس پر عرش عظیم کا سایہ ہوگا، اور لوگ رحمت الہی کی پناہ میں ہوں گے، تو ہر کوئی اسی طرف دوڑے گا۔ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن فرمائیں گے، کچھ لوگوں کے بارے ارشاد ہوگا کہ یہ جماعتیں، یہ وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں انہیں یہاں آنے نہ دیا جائے، انہیں روک دیا جائے، انہیں اس طرف پھیر دیا جائے جن کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی تھی۔ پھر وجہ فرمایا قال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو خارج کر دیا تھا، لہذا انہیں میری جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، ان کی زندگیوں میں قرآن نظر نہیں آتا۔ تو بہت بڑی مشکل کا مقام ہوگا کہ جنہیں بارگاہ رسالت سے بھی جواب مل جائے، اور اس کی وجہ بھی اللہ کریم نے بتا دی کہ عملی زندگی سے جب قرآن خارج ہو جائے گا تو تمہارے کہنے سے میں مانتا ہوں، یا پڑھتے رہنے سے، یا دعوے اسلام سے، وظیفے پڑھتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، لیکن چوری بھی کر لو، رشوت بھی لے لو، خون ناحق بھی بہاتے رہو، اللہ کی مخلوق کو تباہ بھی کرتے رہو، لوگوں کے حقوق لوٹتے رہو، اور تم سمجھو کہ میں یہ کفارہ ہو جائے گا کہ میں 2 سپارے منزل بھی پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کو عملی زندگی میں اپنانا ہوگا، جسے قرآن نے حلال کہا ہے اسے حلال ماننا ہوگا، جسے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھنا بھی ہوگا، اور حرام کو ترک بھی کرنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ فرمایا دنیا میں بندے کو جو ہم سزا دیتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے۔ بنیادی سزا جو اللہ کی طرف سے نافرمانی کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اسے ہم نبی کے مخالف کر دیتے ہیں،
وہ نبی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اب آپ کو اکثریت جو ملے گی، بظاہر بڑے پڑھے لکھے، بڑے فلاسفر، بڑے سائنسدان، بڑے مختلف ڈگریوں کے حامل مستشرقین، ساری دینی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور سارا مطالعہ قرآن، ترجمے، احادیث، اور ساری عمر لگا دیتے ہیں اس میں اعتراض ڈھونڈنے کو۔ اب پورے عالم کفر کی ساری کوشش اب اس بات پر ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل نہ کرے۔ اب یہ کہا گیا کہ جی سوات میں نظام عدل لاگو کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے پاکستان کا، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک چھوٹی سی ریاست ہے، تو اس میں وہ لگائیں نہ لگائیں، بھلا یورپ، امریکہ، ان ممالک کو کیا؟ ان ممالک کو دشمنی یہ ہے کہ انہیں دشمنی ہے محمد الرسول اللہ سے۔ وہ اس پر تڑپ اٹھے کہ بھی یہ حضور کے احکام کیوں نافذ ہوں، ہماری رائے کیوں نہ ہو۔ اور رہی ہماری مسلمانی، جب انہوں نے اعتراض کیا تو ہم نے کہا جو حضور آپ راضی رہیں، ہم نہیں لگاتے۔ چنانچہ ملک پر جنگ مسلط کر لی گئی، آپس میں اپنی پبلک اور اپنی فوج کی لڑائی منظور کر لی گئی، لیکن قرآن کے احکام چونکہ مغرب ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری مسلمانی قیامت کو قبول ہوگی یا نہ ہوگی، اس کا ہمیں خود اندازہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف کچھ لوگ جو شریعت کی آڑ بنا کر، جو شریعت کے نفاذ کو بہانہ بنا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑے ظالم ہیں کہ برائی کرتے ہو اور شریعت کی آڑ میں کرتے ہو، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ان حقائق کو جب ہم دیکھیں تو اپنی مسلمانی کا معیار سمجھ میں آ جاتا ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ دوسروں پہ تنقید آسان ہوتی ہے، حکمرانوں پہ بھی، دوسروں پہ بھی، لیکن جب اپنی ذات سامنے آئے اور پتہ چلے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کردار کتنا شریعت کے مطابق ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے۔ اس سب کے باوجود فرمایا وَقَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کسی برائی میں کہیں کوئی غرق ہو جائے، اس کے باوجود جب تک سانس میں سانس ہے، اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ راہ دکھانے والا بھی ہے، ہادی بھی ہے، نصیحت مدد کرنے والا بھی ہے۔ کہیں پہنچ کر بھی احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں، توبہ کرے تو وہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ یعنی اس سب جتنا یہ قصہ بتایا اور اس کے قیامت کے اثرات ارشاد فرمائے، اس دلدل میں بھی پھنس جائے تو کہیں اسے احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہاں اللہ کو پکارے، وہ اسے واپس قبول کرنے کو تیار ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اسے اس برائی سے نکال کر پھر نیکی کی طرف لے آتا ہے۔ اب اتنے کرم کے بعد بھی اگر کسی نے برائی ہی کرنی ہے تو پھر وہ زبردستی اور طاقت کے زور پہ کر رہا ہے، کوئی اس سے کرا نہیں رہا، وہ اپنی پسند سے اس طرف جا رہا ہے۔ اللہ کریم سمجھ اور شعور بھی دیں اور توفیق عمل بھی دیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں اور ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔
اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وعذرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا ارحم الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔